میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اسلامی زندگی، اور آج ہم اس پروگرام میں ایک عجیب شہر اور اس کے بادشاہ کے بارے میں جانیں گے، اس لیے آخر تک اس پروگرام میں شریک رہیے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی برکت ملاحظہ کیجیے۔ درود پاک کی برکت حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، درود شریف سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ آج ہم آپ کو ایسے شہر کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں ایک عجیب و غریب قانون تھا کہ سال کے آخر میں جو بھی اجنبی آدمی اس شہر میں پہلی مرتبہ داخل ہوتا تو وہاں کے لوگ اس کا بڑا زوردار استقبال کرتے اور نعرے لگاتے، بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، پھر اسے ایک سال کے لیے اپنا بادشاہ بنا لیتے۔ ایک مرتبہ دور دراز کے علاقے سے ایک نوجوان اس شہر میں داخل ہوا، لوگوں نے اسے دیکھا تو بادشاہ سلامت کے نعرے لگاتے ہوئے اسے شہر میں لے گئے اور بادشاہ کی کرسی پر بٹھا دیا۔ نوجوان کو جب کچھ سکون ملا تو اس نے پوچھا، مجھ سے پہلے جو بادشاہ تھا اس کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، سال کے آخر میں اس شہر میں پہلی مرتبہ داخل ہونے والے اجنبی انسان کو ہم صرف ایک سال کے لیے بادشاہ بناتے ہیں، اور سال گزرنے کے بعد یہاں سے دور ایک جنگل میں چھوڑ آتے ہیں۔ وہاں اگر بھوک سے نہ بھی مرے تو وہاں کے سانپ، بچھو اور درندے اسے مار ڈالتے ہیں، اور اس طرح وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ نوجوان نے جب یہ سنا تو بہت خوفزدہ ہوا، لیکن پھر خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، مجھے وہ جگہ دکھائیں جہاں پر آپ ہر بادشاہ کو ایک سال بعد چھوڑ کر آتے ہیں۔ لوگ اسے وہاں لے گئے، اور اس جگہ کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد اس نے ایک فیصلہ کیا۔ اپنی ایک سال کی بادشاہت میں اس شہر میں بہت اچھے کام کیے، لوگوں کو ہر طرح کا آرام پہنچایا، اور شہر سے لے کر اس جنگل تک ایک خوبصورت شاہراہ تیار کرائی۔ اس کے کناروں پر بہت ساری کھانے پینے کی دکانیں بنوائیں، اور دور دراز سے لوگوں کو لا کر یہاں بسا دیا۔ وہ جنگل جسے دیکھ کر لوگوں کو ڈر لگتا تھا، اب ایک خوبصورت شہر بن چکا تھا جسے دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آنے لگے۔ جب اس کی بادشاہت کا ایک سال مکمل ہوا تو اس نے کہا، مجھے بھی وہاں چھوڑ آؤ جہاں تم لوگ دوسرے بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے تھے۔ لوگوں نے کہا، آج سے آپ ہمارے مستقل بادشاہ ہیں۔ ہم وہاں ان بادشاہوں کو چھوڑ آتے تھے جو اپنی ایک سال کی بادشاہت کی خوشحال زندگی پا کر بعد کی زندگی بھول جاتے تھے کہ انہیں وہاں بھی جانا ہے جہاں کوئی انسان نہیں ہے، صرف سانپ، بچھو اور درندوں کا ٹھکانہ ہے۔ آپ اپنی ایک سالہ بادشاہت کے بعد کی زندگی کو نہیں بھولے، اور اس کے لیے پہلے ہی سارے انتظامات کر لیے ہیں۔ آپ عقل مند اور دور اندیش انسان ہیں، اس لیے اب آپ ہی ہمارے بادشاہ رہیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس بادشاہ کے واقعے میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ جس طرح اس بادشاہ کی ایک سال کی بادشاہی کے بعد اسے ایسی جگہ بھیج دیا جاتا تھا جہاں جانے کی تیاری نہ ہونے کی صورت میں ہلاکت مقدر ہوتی تھی، اور تیاری کر کے جانے والا خوش و خرم رہتا تھا، اسی طرح دنیا کی زندگی کی مدت
चंद साल है जिसमें आखिरत की तैयारी करनी है। आखिरत की जिंदगी उस शख्स की अच्छी रहेगी जो यहाँ नेक अमल करेगा। इसका फायदा उसे कब्र में, मैदाने महशर में, जन्नत में हर जगह नजर आएगा। अगर दुनिया की जिंदगी में नेक काम ना किए तो इसके नुकसानात कब्र, मैदाने महशर, दोज़ख हर जगह तकलीफ व अजाब की सूरत में बर्दाश्त करने होंगे। इसलिए अक्लमंद वो है जो इस थोड़ी सी जिंदगी को अच्छे कामों में गुजारे ताकि बाद की जिंदगी जो हमेशा के लिए है वो अच्छी और उम्दा रहे। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी।